دوستو، کیا وہ شخص جس کے لیے آپ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں اب آپ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا؟ کیا آپ کے میسیجز صرف سین ہو کر بھی انسین رہ جاتے ہیں؟ کیا آپ کے احساس، توجہ اور محبت جیسے ہوا میں تحلیل ہو چکے ہوں؟ اگر جواب آئے تو ایک لمحہ رکیے، کیونکہ آج میں آپ کو وہ نفسیاتی راز بتاؤں گا جو خاموشی سے دلوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ کوئی جادوئی ہتھکنڈا نہیں، نہ ہی کوئی بے رحم چال ہے، بلکہ انسانی دماغ کی ایک فطری کوڈ کی سمجھ ہے جسے ہم کہتے ہیں ریورس سائیکالوجی۔ یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو توجہ کے لیے ترس رہے ہیں، جنہیں بار بار نظر انداز کیا جاتا ہے، جو رشتوں میں اپنی ویلیو کھو چکے ہیں، جن کی کوئی قدر نہیں کرتا اور اب وہ واپس چاہتے ہیں وہ عزت، وہ مقام جو کبھی پہلے ان کا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص دن میں نہ صحیح رات کو ضرور آپ کے بارے میں سوچے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی کمی محسوس کرے اور خود آپ کی طرف کھینچا چلائے، تو آپ کو بس ایک نیا زاویہ سمجھنا ہوگا۔ کیسے خاموشی، خود اعتمادی اور سوچنے پر مجبور کرنے والے الفاظ بامعنی انداز میں استعمال کیے جائیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ طریقے بتاؤں گا جن سے آپ کسی کو بھی قابو کرنے کی کوشش کیے بغیر اپنی اہمیت واپس لا سکتے ہیں، اپنی ویلیو کو ریسٹور کر سکتے ہیں۔ اور وہ طریقے ایسے ہی ہیں کہ سامنے والا خود آپ کے بارے میں سوچے گا، آپ کی کمی محسوس کرے گا اور کبھی کبھار تو خود آپ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا۔ تو ویڈیو آخر تک دیکھیے، کیونکہ کبھی کبھی خاموشی بولنے سے کہیں زیادہ طاقتور ثابت ہوتی ہے، اور یہ جاننا کہ کب بولنا ہے اور کب چپ رہنا ہے، یہی فرق بدل دیتا ہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ریورس سائیکالوجی ہوتی کیا ہے۔ دوستو، ریورس سائیکالوجی کوئی جادو، فریب یا ذہنی چال نہیں ہے۔ یہ انسان کے دماغ کے قدرتی نظام کو سمجھنے اور اسے مثبت، سمجھدار انداز میں استعمال کرنے کا فن ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ وہ نفسیاتی طریقہ ہے جس میں آپ کسی شخص کو وہی کام کرنے پر آمادہ کر دیتے ہیں جس کے لیے وہ بظاہر انکار کر رہا ہوتا ہے، لیکن انداز ایسا رکھتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ اس کا اپنا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی بچے سے کہیں یہ کیک مت کھانا، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً وہی کیک اس بچے کے لیے سب سے زیادہ دلچسپ اور سب سے زیادہ مطلوب چیز بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے دماغ میں ایک ایسا نظام ہوتا ہے جسے ری ایکٹنس سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نفسیاتی رد عمل ہے جو اس وقت بیدار ہوتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہماری آزادی یا اختیار چھین رہا ہے۔ جب کوئی ہمیں کنٹرول کرنے، قائل کرنے یا مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارا دماغ فوراً مزاحمت پر اتر آتا ہے، لیکن جب کوئی ہم سے کنٹرول ہٹا لیتا ہے، جب وہ خاموش ہو جاتا ہے یا پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو وہی دماغ خود اس شخص کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، اس کام کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، جیسے اندر ہی اندر کوئی انجانی کشش جاگ اٹھتی ہے۔ ریورس سائیکالوجی اسی فطری کیفیت کو سمجھ کر استعمال کرنے کا فن ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ بغیر کسی منت، ضد یا دباؤ کے اپنی اہمیت دوبارہ حاصل کیسے کی جائے۔ یہ کسی کو مینیپولیٹ کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ایک شعوری ہنر ہے جس کے ذریعے آپ اپنے رویے، الفاظ اور خاموشی کے ذریعے دوسرے کے ذہن میں اپنی موجودگی زندہ رکھتے ہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں طاقت شروع ہوتی ہے، جب آپ کے خاموش رہنے سے دوسرا بولنے پر مجبور ہو جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تعلقات کے اندر ریورس سائیکالوجی کو کیسے استعمال کیا جائے۔ ہم اس کو 3 سٹیپ میں جانتے ہیں۔ سٹیپ 1، خاموشی کا فن، اپنی غیر موجودگی کو اہم بنائیں۔ دوستو، رشتوں میں سب سے عام مگر خطرناک غلطی یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ صبح دعا کا میسج، رات کو اپنا خیال رکھنا، ہر میسج کا فوری جواب، ہم سب یہ محبت سمجھ کر کرتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ یہی رویہ ہمیں اس کے لیے عام بنا دیتا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ جو چیز موجود رہے وہ اپنی کشش کھو دیتی ہے، جیسے سورج روز نکلتا ہے مگر ہم اس کے طلوع ہونے پر حیران نہیں ہوتے کیونکہ وہ معمول بن چکا ہے۔ اسی طرح جب آپ ہر وقت دستیاب رہتے ہیں تو آپ کی موجودگی دوسرے کے ذہن میں معمول بن جاتی ہے، اور معمول کی چیزوں کو دماغ خاص توجہ نہیں دیتا۔ اس لیے ریورس سائیکالوجی کا پہلا اصول ہے کہ اپنی موجودگی کو کم کریں مگر قیمتی بنائیں۔ یہ کوئی کھیل یا انتقام نہیں بلکہ ایک نفسیاتی حکمت ہے۔ جب آپ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں تو دماغ کا ری ایکٹنس سسٹم متحرک ہوتا ہے، وہ حصہ جو تب جاگتا ہے جب انسان کو لگے کہ اس کی آزادی یا عادت چھن رہی ہے۔ جب کوئی آپ کی توجہ، آپ کے میسج یا قربت کا عادی ہو اور اچانک وہی چیز رک جائے تو اس کے دماغ میں خلا پیدا ہوتا ہے، اور انسان خلا برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ فوراً سوچنے لگتا ہے کیا ہوا، یہ اچانک خاموش کیوں ہو گیا، کیا یہ ناراض ہے یا کسی اور میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ریورس سائیکالوجی کام کرتی ہے۔ آپ نے اسے کچھ نہیں کہا مگر آپ کی خاموشی اس کے ذہن میں شور پیدا کر چکی ہے۔ اب وہ اپنی بے چینی سے آپ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، نہ کہ آپ کے کہنے سے بلکہ اپنے اندر کے خلا سے۔ لیکن یاد رکھیں، خاموشی کا مطلب لاپرواہی نہیں، یہ ضد نہیں بلکہ ایک شعوری وقفہ ہے۔ اس دوران خود پر توجہ دیں، اپنی زندگی کو بہتر
बेहतर बनाएं, नई दिलचस्पियां अपनाएं। जब वो देखेगा कि आप खामोश जरूर हैं मगर मुतमईन भी हैं, तो उसके अंदर तजाद जन्म लेगा। ये पहले मेरे बगैर उदास रहता था, अब इतना पुरसकून कैसे हो गया? ये तजाद ही कशिश पैदा करता है। खामोशी का मतलब गायब हो जाना नहीं, बल्कि ये है कि आप अपनी गैर मौजूदगी में भी मौजूद महसूस हो। यानी आपका सुकून, खुददारी और एतमाद इतना नुमाया हो कि वो आपको महसूस किए बगैर ना रह सके। कभी कभी जवाब ना देना सबसे ताकतवर जवाब होता है, क्योंकि जब आप हमेशा फौरन जवाब देते हैं तो दूसरा आपके अल्फाज का आदी हो जाता है, लेकिन जब आप रुक जाते हैं तो वो आपकी खामोशी को पढ़ने लगता है। और जब कोई आपकी खामोशी को पढ़ने लगे तो समझ लें कि आपने पहला वार कामयाबी से कर लिया है। याद रखें, मोहब्बत में सबसे ज्यादा कशिश नायाबी में होती है, कमी में होती है। जो हमेशा सामने हो उसकी कदर नहीं रहती, लेकिन जो कभी कभी दिखाई दे मगर हर बार असर छोड़ जाए वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। लिहाजा खुद को मामूल का हिस्सा न बनाएं, बल्कि एक ऐसा पुरकशिश मुअम्मा बने कि वो आपके बारे में सोचे मगर पूरी तरह समझ न सके। यही वो मकाम है जहाँ खामोशी रिवर्स साइकोलॉजी का पहला जादू बन जाती है, क्योंकि जब आप अपनी दस्तयाबी को नायाब बना देते हैं तो आपकी मौजूदगी खुद ब खुद कीमती हो जाती है। स्टेप 2, उल्टी तारीफ, नफसियाती कशिश पैदा करें। खामोशी के बाद रिवर्स साइकोलॉजी का दूसरा ताकतवर असूल है उल्टी तारीफ, रिवर्स कम्प्लीमेंट। ये वो जुमले होते हैं जो बगैर तारीफ लगते हैं मगर उनमें एक तजाद छुपा होता है, ऐसा तजाद जो दिल को छूकर दिमाग में जगह बना लेता है। जरा सोचिए, जब आप कहते हैं तुम मेरे लिए शायद बहुत बेहतर हो लेकिन मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, या मेरे साथ तुम बहुत कमजोर बन जाते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मजबूत रहो। ये जुमले ऊपर से नरमी और खुददारी जाहिर करते हैं मगर अंदर से दूसरे के ज़हन में एक हलचल पैदा करते हैं। दिमाग फौरन सवाल करने लगता है, ये कहना क्या चाहता है? क्या ये वाकई दूर जाना चाहता है या चाहता है कि मैं इसे रोकूं? यही गैर वाज़ेह तजाद दिमाग को मसरूफ रखता है। इंसान फितरी तौर पर अधूरी बात छोड़ नहीं सकता, वो बार बार उसके मैनी तलाश करता है और यही अमल दिलचस्पी में बदल जाता है। ये बिल्कुल उस फिल्म की तरह है जिसका अंजाम न बताया जाए। दिमाग उसे मुकम्मल करने के लिए बार बार वही मंजर दोहराता है। उल्टी तारीफ भी यही करती है, ये किसी के ज़हन में एक नामुकम्मल जुमला छोड़ देती है और दिमाग उसे मुकम्मल करने के लिए बार बार आपकी तरफ पलटता है। मगर याद रखें, ये हुनर सिर्फ तब असर दिखाता है जब नीयत खालिस हो। उल्टी तारीफ का मकसद किसी को उलझाना या मैनिपुलेट करना नहीं है, बल्कि उसके अंदर दबे एहसासात को जगाना है। ये जुमले नरम, बाअदब और जज्बाती तौर पर संजीदा होने चाहिए। मसलन आप कह सकते हैं, शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने मगर तुम में कुछ है जो मुझे बदल देता है, या मुझे नहीं मालूम कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो मगर तुम्हारी खामोशी अब भी सुकून देती है। ये जुमले बगैर खुददारी दिखाते हैं मगर अंदर से नरमी, एहसास और कशिश रखते हैं। दिमाग महसूस करता है कि ये शख्स खुद को रोकने की कोशिश कर रहा है मगर कहीं न कहीं अब भी जुड़ा हुआ है। यही एहसास से तजाद दूसरा शख्स बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो लशोरी तौर पर आपके करीब आता चला जाता है। उल्टी तारीफ दरअसल एक जज्बाती पुल है जो फासला कम किए बगैर ताल्लुक को जिंदा रखती है। जब आप ये एहसास देते हैं कि आप मुकम्मल तौर पर दूर नहीं है तो दूसरा शख्स आपकी गहराई महसूस करने लगता है, और जब कोई आपकी गहराई महसूस करे तो चाहे कितना ही दूर हो दिमाग आपको भूल नहीं पाता। यही रिवर्स साइकोलॉजी का दूसरा वार है जहाँ आप दबाव नहीं डालते बल्कि खामोशी से किसी के ज़हन में अपनी जगह बना लेते हैं। आखिर में याद रखें, उल्टी तारीफ एक नाजुक हथियार है। ये तब भी असर रखता है जब आपका मकसद जीतना नहीं समझना हो। ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि ये कहने के लिए है कि मैं तुम्हें महसूस करता हूँ मगर तुम्हारे बगैर भी कायम हूँ। जब आप इस एहसास से बात करते हैं तो आपके अल्फाज महज जुमले नहीं रहते, वो एक तजर्बा बन जाते हैं। और जब कोई आपके अल्फाज को तजर्बा महसूस करने लगे तो समझ लें रिवर्स साइकोलॉजी का दूसरा जादू कामयाब हो चुका है। स्टेप 3, खुद को मकनतीस बनाएं, अपनी जिंदगी को मैनीखेज करें। रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक असूल यह है कि आप अपनी जिंदगी को इतना पुरकशिश, पुरएतमाद और बामैनी बना लें कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ मुतवज्जा होने लगे। ये जादू किसी को मजबूर करने से नहीं बल्कि अपनी अंदरूनी तवानाई को बदलने से पैदा होता है। अक्सर लोग रिश्तों में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो अपनी सारी तवानाई, वक्त, हत्ता कि अपनी पहचान तक किसी दूसरे को खुश करने के लिए लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा मोहब्बत, ज्यादा तवज्जो दूंगा तो वो शख्स मेरी कदर करेगा, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जब आप खुद को भूल जाते हैं तो दूसरा भी आपको मामूल का हिस्सा समझने लगता है। इंसान हमेशा उस चीज की तरफ मुतवज्जो होता है जो दिलचस्प हो, तरक्की पजीर हो, जो हर दिन खुद को बेहतर बना रही हो। अगर आपकी जिंदगी रुकी हुई है, बेजार या उदास है तो कोई इसमें दिलचस्पी क्यों लेगा? लेकिन जैसे ही आप अपनी तमन्नाई को खुद पर मरकूज करते हैं, यानी वही मोहब्बत और तवज्जो जो आप किसी और को देते हैं अब अपनी जात पर लगाते हैं, तो आप मकनतीस बन जाते हैं। ये मकनतीस मोहब्बत से नहीं, खुददारी से बनता है। जब आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, जब आप सुबह किसी के मैसेज के इंतजार में नहीं
بلکہ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے جاگتے ہیں تو آپ کی توانائی بدل جاتی ہے، اور انسان کی اصل کشش الفاظ میں نہیں توانائی میں ہوتی ہے۔ آپ کو ضرورت نہیں کہ دکھائیں آپ خوش ہیں، جب آپ اندر سے مطمئن ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ، انداز اور لہجہ خود گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خود کو اتنا مصروف بنا لو کہ تمہیں کسی کے پیچھے بھاگنے کی فرصت ہی نہ رہے۔ اپنی زندگی میں نئی رونق لائیں، کوئی نیا ہنر سیکھیں، جسمانی فٹنس پر توجہ دیں یا کتابیں پڑھیں۔ سوشل میڈیا پر ایسی تصویریں یا خیالات شیئر کریں جو اعتماد، خوشی اور ترقی ظاہر کریں، نہ کہ شکایت یا اداسی۔ جب وہ شخص دیکھے گا کہ آپ واقعی بدل گئے تو اس کے ذہن میں سوال اٹھے گا، یہ اتنا مطمئن کیسے لگ رہا ہے؟ کیا اسے میری ضرورت نہیں رہی؟ کیا اس نے واقعی آگے بڑھ جانا سیکھ لیا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ریورس سائیکالوجی اپنا سب سے گہرا اثر دکھاتی ہے، کیونکہ اب آپ کے بدلنے سے دوسرا خود بدلنے لگتا ہے۔ وہ شخص جو کبھی آپ کو کمزور سمجھتا تھا اب آپ کو خود مختار دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، اور یہی حیرت، یہی خلا اسے دوبارہ آپ کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان ہمیشہ اس چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو مکمل ہو، نہ کہ جو محتاج ہو۔ جو شخص خود اپنی زندگی سے مطمئن ہو وہ دوسروں کے لیے روشنی بن جاتا ہے، اور جو خود اندھیرے میں بھٹک رہا ہو وہ کسی کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا۔ لہذا اپنی زندگی کا مرکز خود بنے، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلیں، اپنے آپ پر فخر کریں اور اپنی خوشی کے مالک بنیں۔ جب آپ خود کو سنوارتے ہیں تو آپ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک خواہش بن جاتے ہیں، اور یہی ریورس سائیکالوجی کی اعلیٰ ترین شکل ہے کہ آپ کے بدلنے سے دوسروں کے احساس بدلنے لگتے ہیں، لوگوں کے رویے بدلنے لگتے ہیں۔ کبھی کسی کے پیچھے نہ بھاگیں، بس اتنے مکمل، مطمئن اور پرکشش بن جائیں کہ دنیا خود رک کر آپ کو دیکھے۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں اخلاقی حدود اور ذمہ داریوں کی۔ ریورس سائیکالوجی ایک نہایت طاقتور نفسیاتی ہتھیار ہے، لیکن ہر طاقت کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی جڑی ہوتی ہے۔ یہ ہتھیار صرف ان ہاتھوں میں خوبصورت لگتا ہے جن کی نیت صاف ہو، ورنہ یہ دلوں کو جوڑنے کے بجائے توڑ دیتا ہے۔ اگر آپ اس ٹیکنیک کو کسی کو نیچا دکھانے، انتقام لینے یا اپنی ایگو کو تسکین دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ علم زہر بن جاتا ہے، کیونکہ ریورس سائیکالوجی کا مقصد کسی کو قابو کرنا نہیں بلکہ خود پر قابو پانا ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ آپ کسی کو مینپولیٹ کر کے اپنی طرف کھینچ لیں، بلکہ یہ کہ آپ اپنے جذبات، رد عمل اور رویے پر مکمل کنٹرول حاصل کریں۔ یہ سمجھیں کہ خاموشی، صبر اور توازن کسی بھی تعلق میں سب سے بڑے ہتھیار ہیں۔ کسی کے دل سے کھلنا وقتی خوشی دے سکتا ہے لیکن اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس لیے ریورس سائیکالوجی کا استعمال صرف اپنے اندر کی سمجھ بوجھ اور ایموشنل انٹیلیجنس بڑھانے کے لیے کریں۔ اگر کوئی شخص آپ کی سچائی، آپ کی محبت اور آپ کے خلوص کے باوجود واپس نہیں آتا تو خود کو قصوروار مت ٹھہرائیں، کیونکہ جو واقعہ آپ کا ہوتا ہے وہ آپ کی خاموشی میں بھی آپ کو محسوس کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ریورس سائیکالوجی کا سب سے خوبصورت استعمال کسی کو بدلنے میں نہیں ہے بلکہ خود کو سمجھنے میں ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک لمحہ نکال کر سوچیں، کیا میں دوسروں سے محبت مانگنے سے پہلے خود سے محبت کرنا جانتا ہوں؟ کیونکہ جب آپ اپنی ویلیو پہچان لیتے ہیں تو لوگ خود بخود آپ کی طرف کھنچتے ہیں۔ اگر آپ انسانی نفسیات، رشتوں اور خودی کی طاقت کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل وارث کی بات کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو نیا حوصلہ مل سکتا ہے۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی آپ کی خاموشی بھی کسی کے دل پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے، بس فرق صرف نیت کا ہوتا ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک خود کو اہم جانیں اور اپنے جذبات کو سمجھداری سے برتیں۔ آپ خاص ہیں اور جس دن آپ نے خود کو پہچان لیا دنیا بھی آپ کو پہچان لے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔